بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 28، یعنی آج کی تیسری قسط ہے، اور صفحہ نمبر ہے 29 یعنی 29، معارف القرآن جلد 2، جلد دوم، سورۃ آل عمران نمبر 3، تیسری صورت ہے یہ، اور صفحہ ہے 17۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 سے لے کر رکوع، پارہ نمبر 3 اور رکوع 9 ہے، سے لے کر پارہ نمبر 6 اور رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ وی لاگ نمبر 28، خلاصہ کلام۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتیں ہیں، یعنی بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور اس کی چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے، اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے، یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مال کو، خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا۔ دنیا کی مرغوبات اس کے لیے سنگ راہ بننے کی بجائے سنگ میل بن کر فلاح آخرت کا ذریعہ بن گئیں۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے یہی چیزیں حیات آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئیں، اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہی بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یعنی آپ ان کافروں کے مال اور اولاد سے متعجب نہ ہوں، کیونکہ ان نافرمانوں کو مال اولاد دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ یہ اموال و اولاد آخرت میں تو ان کے لیے عذاب بنیں گے ہی دنیا میں بھی رات دن کی فکروں اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں۔ الغرض، دنیا کی جن چیزوں کو حق تعالیٰ نے انسان کے لیے مزین اور مرغوب بنا دیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضروریات کے موافق ان کو جمع کرنا دنیا و آخرت کی فلاح ہے، اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور انعامات جن کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے باعث ہلاکت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے اس کی کیا اچھی مثال بیان فرمائی ہے، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ویلاگ نمبر 28 کمپلیٹ، ویلاگ نمبر 29، اور جس کا چوتھا حصہ انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا۔ ویلاگ نمبر 28 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ رب کی پیاری عطا سید فاطمہ، جان خیر الورا سید فاطمہ،
جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا، وہ علی کی وفا سید فاطمہ۔